مجھے حکم ہوا ہے 2 جملوں کا، تو انشاءاللہ 2 جملے ہی میں کہوں گا. اب یہ ہے کہ میرا ایک جملہ کتنے جملوں کے برابر ہوتا ہے، اس کا فیصلہ بہرحال مجھے کرنا ہے. سب سے پہلے تو جناب صدر محترمہ جویریہ قاضی صاحبہ، یہاں پہ تشریف فرما ضیاء الدین صاحب، ساجد صدیقی صاحب اور عزیز صاحب اور جامعی صاحب، اور جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے مجھے اچھے لوگ نظر، اقبال عثمان مومن صاحب، سب اپنے ہیں، سب اچھے لوگ ہیں، اور مجھے ان سے مل کر ہمیشہ، فہیم صاحب، مجھے ان سب سے مل کے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں بار بار بھیونڈی آتا ہوں. آپ سب لوگ اس مقابلے میں طلباء کو دیکھ رہے ہیں کہ طلباء جو پارٹیسپیٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنی عمدگی کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. وہ سوال پر کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کبھی وہ چھپاتے ہیں کچھ، کبھی ایک دوسرے سے کچھ بیان کرتے ہیں. میں ان سب کے پیچھے کھڑی ہوئی اس ٹیم کو دیکھ رہا تھا جس نے اس بزم کو قائم کیا اور جس نے اس کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا. دیکھیے، یہ کسی مجلس میں شریک ہو جانا اور اس کا حصہ بن جانا، اس کے گواہ بن جانا، اور کبھی کبھار کسی چیز پر تنقید کر دینا، کسی چیز سے خوش ہو لینا، بہت آسان سی بات ہے. لیکن اتنا سب آرگنائز کرنے کے لیے ان نوجوانوں کی کتنے مہینوں کی محنت ہوگی، اس کا شاید ہم کبھی احساس نہیں کرتے، کبھی اندازہ نہیں کرتے. اس انعقاد کی تیاریوں میں ظاہر ہے کہ یہ سارے نوجوان ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہوگا، ایک دوسرے سے من مٹاؤ ہوا ہوگا، کئی ساری باتیں ہوئی ہوں گی، فائنانس کے لیے دوڑے ہوں گے. تو کیسی مشکلات اور مصیبتوں سے گزر کر آج اس مقام پر آئے کہ ان طلباء کو جو اس میں شریک ہوئے اور جو انعامات حاصل کریں گے، ان سب کو تو آپ مبارکباد دیجئے. لیکن جانے سے پہلے یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص بزم ریختہ فاؤنڈیشن کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد ضرور پیش کریں. یہ نوجوان میں تو چاہتا تھوڑا سا وقت ہوتا تو کہتا کہ سب کے سب اسٹیج پر آئیں تاکہ آپ سب لوگ دیکھ لیں، سب واقف ہوں گے، لیکن ایک ساتھ ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو خیر وہ اس کا امکان نہیں ہے، ابھی وقت کم ہے. تو ان نوجوانوں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ الگ کرنے کا سوچا، ایک نوولٹی آئیڈیا. اور اگر مان لیجیے انہیں محسوس ہوا کہ کوئز کمپٹیشن تو اور جگہوں پر بھی منعقد ہوتے ہیں، تو انہوں نے کوئز کمپٹیشن کو زیادہ سے زیادہ اختراعی اور اس کو ندرت بخشنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کوئز کمپٹیشنز ہوتے ہیں سب میں زیادہ ہائی ٹیک اگر کوئی پروگرام ہے تو بزم ریختہ فاؤنڈیشن کا یہ کوئز کمپٹیشن بہت بڑی بات. ہائی ٹیک کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اس کا اردو ترجمہ ضیاء صاحب سے آپ پوچھ لیجیے گا کبھی. لیکن یہ ہائی ٹیک کہتے ہوئے، یا جویریہ میڈم بتا دیں گی، لیکن ہائی ٹیک کہتے ہوئے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اور ہائی ٹیک محفل میں شریک ہو کر آج مجھے اپنے آپ پر فخر ہو رہا ہے کہ صاحب میں کس محفل میں آیا ہوں. تو یہ ہائی ٹیک، اس کو ہائی ٹیک بنانے کے لیے بھی ان نوجوانوں نے کافی محنت کی ہے. میں چاہوں گا کہ ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش تو بھلے ہی بعد میں کریں، لیکن اس وقت تالیوں کے ذریعے آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو نظر بد سے بچائے. اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو ایسے اختلافات سے بچائے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیتے ہیں اداروں کو. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ متحد رکھے، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے نافع بنا کر رکھے اور ان کے ذریعے قوم کو نفع پہنچانے کی سبیل پیدا کرے. اس سب پر آمین کہیے. اور میری ایک آخری بات سن لیجئے. ایک جملہ میرا مکمل ہو گیا، دوسرا جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ یہ کہ یہاں پر سب اردو میڈیم کے اساتذہ ہیں اور اردو میڈیم کے طلباء ہیں، ہے نا، کوئی باہر کا نہیں ہے. چنانچہ باہر والوں کی غیبت کی جا سکتی ہے اس وقت، اور میں غیبت کے ناطے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اردو میڈیم کے لوگوں کو اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے. دیکھیے آپ تالی بجا رہے ہیں، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے. آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندان میں انگلش میڈیم کے طالب علم اور اردو میڈیم کے طالب علم میں تمیز کی جاتی ہے، فرق کیا جاتا ہے، اور اردو میڈیم کو کسی نہ کسی انداز میں تحقیر کی نظر سے حقیر جانا جاتا ہے، کمتر جانا جاتا ہے. یہ آپ کے والدین بھی کرتے ہیں، آپ کا سماج کرتا ہے، آپ کا معاشرہ کرتا ہے، اور ہر طرف یہ ہو رہا ہے. اس صورتحال سے نمٹنے کی کوشش ہم نے کی ہی نہیں. ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ میں یہ احساس پیدا نہیں کیا
کہ اردو والا جو ہے وہ کسی بھی دوسرے میڈیم سے بہتر ہوتا ہے. یہ دیکھیے اس کا مظاہرہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو بہتر ہوتا ہے, پر میں ایک پوری 45 منٹ کی تقریر کر سکتا ہوں کہ کس طرح بہتر ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات موازنے کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کسی بھی محفل میں جہاں پر دوسرے میڈیم کے طلباء بھی موجود ہوں, آپ بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اردو میڈیم کا طالب علم ہوں یا اردو میڈیم کی طالبہ ہوں اور مجھے انگریزی آتی ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں, ہے نا. لیکن انگریزی میڈیم کا کوئی بھی طالب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انگریزی میڈیم کا ہوں اور مجھے اردو بھی آتی ہے. یہی فرق, یہ فرق ہے اپنے آپ میں احساس برتری پیدا کرنے کا. اور میں کہتا ہوں کہ احساس برتری کا اظہار بہت بری بات ہے, اچھی بات نہیں ہے, لیکن ایک جائز مقصد کے لیے احساس برتری کا اظہار بھی کرنا چاہیے. آپ کو ہر محفل میں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے پڑوس میں یہ سمجھانا چاہیے, جتانا چاہیے لوگوں کو, یہ بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ ہم اردو میڈیم کے ہیں, ہم بہتر اسٹوڈنٹ ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کا تلفظ بہت اچھا ہے, آپ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, آپ اسلاف کی تاریخ جانتے ہیں, آپ اسلام کی تاریخ جانتے ہیں, اور آپ بہت ساری ایسی چیزیں جانتے ہیں جو دیگر میڈیم کے طلباء جن سے ناواقف رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس اسٹیج کے ذریعے اور اتنی دور سے یہی کہنے کے لیے آیا تھا کہ اردو میڈیم کے اساتذہ کو بھی اور طلباء کو بھی اپنے اندر سے یہ جو کمتری کا احساس ہے اس کو نکال باہر پھینکنا چاہیے. میں جب غیر اردو حلقوں میں بیٹھتا ہوں یا ایڈیٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے تو مجھے اس میں کہیں سے بھی تحقیر کا احساس نہیں ہوتا, کمتری کا احساس نہیں ہوتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تو بہت بڑی زبان کا ایڈیٹر ہوں, بہت بڑی زبان کے اخبار کا ایڈیٹر ہوں. یہ احساس جس دن آپ پیدا کریں گے, آپ کی اندر جو ہے وہ ایک طرح کی توانائی پیدا ہوگی, آپ کو بہت اچھا لگے گا, اور اس توانائی کے ذریعے آپ کی حرکات و سکنات میں تبدیلی آئے گی, آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی, آپ بہت اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ میں وہ باتیں پہنچائیں گے. تو اس کے لیے ضروری صرف ایک چیز ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ اپنے اندر سے احساس کمتری کو آپ نکال پھینکیے. آپ سب اردو میڈیم کے طلباء ہیں, آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور جتنی دیر آپ اردو پڑھتے ہیں, آج ہی میں نے لکھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صحت مند رہنے کی بہت ساری تراکیب ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے صحت مند رہنے کی تلقین کی. میں نے کہا صحت مند رہنے کے بہت سارے راز میں سے ایک راز یہ ہے کہ آدمی اردو لکھے, اردو پڑھے, اردو بولے, اردو سنے. اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے, ضیاء الرحمن صاحب آج کے زمانے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موسیقی سے علاج ممکن ہے, میں کہتا ہوں اردو سے علاج ممکن ہے. اگر موسیقی آپ کو راحت پہنچاتی ہے, آپ کے ذہن کو سکون بخشتی ہے, آپ کے دوران خون کے تسلسل کو قائم رکھتی ہے, تو اردو زبان میں بھی وہ طاقت ہے جو آپ کو یہ سارے فوائد بہم پہنچا سکتی ہے, بشرط یہ کہ ہم لوگ اردو کو حقیر اور کمتر سمجھنا بند کر دیں. بہت بہت شکریہ. میں آج کی محفل میں آ کر مہمان خصوصی کی حیثیت سے آ کر بہت خوش ہوں, لیکن آئندہ سال سے میں نہ تو مہمان خصوصی کی حیثیت سے آؤں گا, نہ مہمان اعزازی کی حیثیت سے, نہ مہمان کی حیثیت سے. آئندہ سال سے میں میزبان کی حیثیت سے شریک ہونا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.